بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار صفحہ نمبر 11۔ علامہ فداء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ نے کتاب الایمان میں جو دوسری حدیث رقم فرمائی ہے، آج اسے ہم لوگ پڑھیں گے۔ لکھتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر صحابی، بہت بڑے فقیہ محدث گزرے۔ آپ جو ہے ظہور نبوت سے 1 سال پہلے جو ہے پیدا ہوئے اور 73 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ تقریباً 84 سال کی عمر پائے اور بڑے متقی اور سنتوں پر عمل کرنے والے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اچھا یہ عنہما جو ہے نا، یہ تثنیہ کا صیغہ اس وقت لگاتے ہیں جب صحابی یا پھر کوئی بزرگ اور ان کے والد، ٹھیک ہے، یہاں ولدیت کے ساتھ ذکر ہوا نا، وعن ابن عمر، عمر کے صاحبزادے سے مروی ہیں عنہما، تو عنہما وہاں ذکر کرتے ہیں تثنیہ کا صیغہ، جہاں دونوں کے اوپر جو ہے دعا یا کلمہ بھیجنا جو ہے مقصود ہوتا ہے، یعنی صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ پر بھی، ٹھیک ہے۔ میرے کیپ آگے چلے فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی گویا کہ اسلام کو ایک عمارت تصور کر لیا جائے یا پھر ایک چھت تصور کر لیا جائے، مان لیا جائے، تو اس کی جو بنیاد ہے، پیلرز ہیں، وہ 5 ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ فرماتے ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس گواہی یا اسے گواہی تو وہابیہ دیابنا بھی دیتے ہیں، تو کیا وہ بھی پھر مسلمان نہیں؟ تو یہاں بھی وہی مراد ہے کہ اسلام کے لوازمات، اسلام کے ضروریات جو ہیں، ان تمام تر چیزوں کا، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا، نماز میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے، تو الحمد سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صرف الحمد، بلکہ الحمد سے لے کے ولدالضالین کے نون تک پورا پڑھنا واجب ہے نا۔ تو عرف میں صرف ایک اصطلاح میں جو لفظ بول دیا جاتا ہے، تو اس سے معنی صرف ظاہر نہیں بلکہ پورا اس کی جو تفصیل، اس کے جو ہے پورے اس ضمن میں جتنی چیزیں آتی ہیں سب مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمد میں پورے سورہ فاتحہ مراد ہے، تو یہاں بھی ویسے ہی ہے، اس کلمہ سے مراد ہوتا ہے کہ اسلام کے جو عقائد ہیں، اسلام کے جو نظریات ہیں، اس کو ماننے کا نام یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنا، یعنی نماز پر ہمیشگی کے ساتھ پابندی رکھنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور صاحب مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، والحج، اور استطاعت رکھے تو حج بھی ادا کرے، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزوں کا رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی چیز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ 5 چیزوں کے ماننے کا نام اسلام ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے نفس کو ماننا لازم ہے ہر شخص کے لیے، اور ان پر عمل کرنا یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یعنی معاذ اللہ اگر کوئی ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور کلمہ طیبہ کا بھی ورد نہیں کرتا،
ورد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ماننے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ورد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کامل وہ ہے جو ان پانچوں چیزوں کو مانے بھی اور ان پر عمل بھی کرے، اور جو صرف مانتا ہے عمل نہیں کرتا تو وہ شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل ہے، مومن نہیں، مومن کامل نہیں۔ اچھا، آگے حدیث پاک انہوں نے رقم فرمائی ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بدع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا نام ابو ہریرہ کیسے پڑا یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کو بلیوں سے بڑا لگاؤ تھا، محبت تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا تھا کہ اپنے آستین میں بلی کو لیے ہوئے تھے، تو حضور نے ملاحظہ فرمایا، تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا تم ابو ہریرہ ہو، یعنی بلیوں والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت سے آپ کی کنیت جو ہے ابو ہریرہ پڑ گئی اور یہی مشہور ہوئی۔ میرے کفاف جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ نے وفات پائی، اور جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک آج بھی زیارت گاہ عوام کے لیے زیارت گاہ عوام ہے۔ 87 سال کی عمر تقریباً پائی ہیں، اور حافظہ غضب کا تھا آپ کا، بہت سب سے زیادہ حدیث پاک آپ سے ہی مروی ہے نا، تقریباً 4364 حدیث آپ سے مروی ہے۔ چلے حدیث پاک کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی کچھ اور 70 شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور 70 شاخیں ہیں۔ شعبہ کا مطلب ہوتا ہے درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے اسے شعبہ کہتے ہیں، شاخ کو۔ تو ایمان کی 70 مطلب کہنے کا مراد یہ ہے کہ ایمان کی جو ہے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلِ، تو ان میں سے ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ کیا ہے کہ کہنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کا ورد کرنا، اس کلمے کا، یہ سب سے جو ہے افضل شاخوں میں سے شاخ ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور ان شاخوں میں جو ادنا ہے وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے دور کر دینا، ہٹا دینا، ضائع کر دینا۔ تو یہ جو ہے ایمان کے سب سے ادنا شاخ کے جو ہے اوپر عمل کرنے والے کی یہ علامت ہے، ٹھیک ہے، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اب اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں کہ فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں شاخ سے مراد جو خصلتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کی خصلتیں جو 70 سے زیادہ ہیں، تو ان میں سے ہر خصلت پر عمل کرو، کسی کو بھی نہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے، مراد یہ ہے۔ اور ان میں سے سب سے افضل خصلت، سب سے افضل شاخ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے ورد کرنا ہے، اس کی عادت اپنے اوپر، اس کو پڑھتے رہنا، اس کی عادت اپنا لینا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب یہ افضل الذکر ٹھہرایا گیا لا الہ الا اللہ، تو گویا اس کا ایصال ثواب بھی افضل ہے، چونکہ جس کا ورد کرنا افضل ہے تو اس کا ثواب بھی، اس کو ایصال کرنا بھی افضل ہے۔ تو اسی حدیث سے یہ چیز ماخوذ ہے کہ مردے کو
جو ہے کلمہ طیبہ کا ثواب پہنچانا تیجا وغیرہ میں یہ جائز و درست ہے، چونکہ بھائی جب جس چیز کی کا ورد کرنا افضل ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کا اصال کرنا بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا ادنا، اور ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو، کانٹے کو، پتھر کو، ٹھیک ہے، یا کانچ کو، یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی ایک خصلت ہے، تاکہ لوگوں کو آرام، مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آرام فائدہ پہنچے آپ کی ذات سے، ٹھیک ہے نا، آپ ان کی تکلیفوں کو دور کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اسی لیے اگر کوئی سبیل لگا دیتا ہے محرم میں، شربت پلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو آسانیوں کے لیے، یا پھر پانی کا ٹوٹی لگا دیتا ہے، تو یہ سب بھی بالکل ایمان کے جو ہے خصلتوں میں سے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ کیا ہے، ایمان سے ہے۔ اب یہاں مفسرین نے فرمایا حیا سے مراد حیا ایمانی ہے، غیرت ایمانی ہے، غیرت سے مراد، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت دل میں رہے، اور اس کے غیرت سے، اللہ کے حیا سے آدمی گناہ کرنے سے بچے اور ناجائز کاموں کے کرنے سے بچے، تو یہ جو ہے ایمان کے خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اگلی حدیث ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هذا لفظ البخاری۔ ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، عمر نہیں ہے، عمر ہے، سوری، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو ان کے صاحبزادے سے یہ حدیث پاک جو ہے مروی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سلم المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان و اچھا پوری عبارت پڑھ لے پہلے، سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص ایک مسلمان ہے تو دوسرے مسلمان کی عزت اس کے اوپر حرام ہے، یعنی اس کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہاں مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے، ٹھیک ہے، کہ کامل مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے، مومن کامل وہ ہے جو کسی مسلمان کی نہ غیبت کرے، نہ گالی دے، تانا چغلی، ٹھیک ہے، چغل بغل سے پرہیز کرے، نہ مار پیٹ کرے، نہ تحریراً نہ تقریراً، ٹھیک ہے، انہیں برا بھلا کہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مومن کامل کی علامت ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں مراد یہ نہیں کہ کسی سے بھی، ٹھیک ہے، مسلمان کے جو ہے اوپر یہ حقوق ہے کہ وہ ان کی عزتوں کا لحاظ رکھے اور ان سے کسی طور پہ بھی زبان سے یا تحریر سے یا تقریر سے ان کو ایذا نہ دے۔ ہاں، بعض اوقات جو ہے کفار سے لڑنا بھرنا جو ہے یہ عبادت میں سے، جسے جہاد وغیرہ میں جو کیا جاتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے مطلب کہ ختم نہیں ہو گیا، اور یہاں ظلماً غیبت و اذیت دینا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ظلماً کسی کو برا بھلا کہنا مسلمان کو، یہ درست نہیں ہے، یہ اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اور یہ مراد نہیں کہ ظالم اگر مسلمان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ جو اسلام سے نکل گیا، یا پھر کوئی کافر رحم دل ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا ان چیزوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے، ایسے نہیں، ایمان کے جو ہے وہ الگ ایک اپنی جگہ اسٹیٹس پر رہے گا۔ یہاں مومن کامل کی پہچان بتائی گئی ہے کہ مسلمان
جو ہوتے ہیں کامل، وہ دوسرے مسلمان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے، چاہے وہ تقریراً ہو، تحریراً ہو، کسی طور پہ بھی. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اگلے جز میں کیا ارشاد فرمایا، والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہیں من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے. مہاجر میں نے بتایا تھا نا پچھلے اس میں کہ مہاجر کسے کہتے ہیں، جو ہجرت کر کے کرتے ہیں تو انہیں مہاجر کہا جاتا ہے. تو مہاجرے جو کہتے ہیں، مہاجر کا لفظ جو کہتے ہیں تو معنی کہ انہوں نے ہجرت کیا. تو یہاں فرمایا گیا کہ کامل مہاجر وہ مسلمان ہیں جو ترک وطن کے ساتھ ساتھ ترک گناہ بھی کرے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ گناہ چھوڑنا بھی ایک طرح سے یہ ہجرت ہے، گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا یہ بھی ایک طریقے سے ہجرت ہے دین میں، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. تو یہاں یہی مراد ہے کہ بہترین مہاجر وہ ہے جو وطن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی ہجرت کر رہا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب آخری ایک حدیث دیکھ لے. ہاں، تو اگلی حدیث ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ. یہ حدیث پاک جو ہے وہ کافی مشہور ہے، کافی سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاص خادم تھے، اور 10 سال اپنے سرکار کی صحبت میں گزارے ہیں، اور 100 سال سے زیادہ عمر بھی پائی ہے. اور عہد فاروقی میں بصرہ چلے گئے، اور وہیں تقریباً 93 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا. بہرکیف تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ اکون احب الیہ من والدہ، میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں، احب الیہ اس کے نزدیک، من والدہ اس کے والد سے، اس کے باپ سے، وولدہ اور اس کے بیٹے سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے. ٹھیک ہے، یہ ایمان سرکار کی محبت کے اوپر، سرکار کی عقیدت کے اوپر بہت مطلب کہ پختہ ایک حدیث پاک ہے، جس میں سرکار نے فرمایا کہ مومن کامل وہی ہوگا جس کے نزدیک میری محبت تمام جہاں سے زیادہ اس کے دل میں ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حدیث پاک کے متعلق مفسرین کا الگ الگ قول ہے. ٹھیک ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہاں محبت سے مراد جو ہے محبت عقلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے مراد جو ہے محبت عقلی ہے، جیسے کہ حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شرح مشکات میں مرقات میں فرمایا ہے کہ یہاں اس حدیث میں محبت سے مراد محبت عقلی ہے، جو اس امر کی تقدیم کو ضروری قرار دیتی ہے جس کی ترجیح کا عقل تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کے اختیار کر لینے کا عقل مطالبہ کرے تو وہی یہاں مراد ہے. جبکہ مفسر حدیث حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ یہاً محبت سے مراد محبت عقلی نہیں ہے، بلکہ محبت طبعی ہے، طبیعتاً محبت مراد ہے. ٹھیک ہے، مراد طبعی محبوب ہے. تو یعنی ہر چیز خلاصہ یہی ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول کے عقلاً بھی طبیعتاً بھی فطرتاً بھی محبت ہونا یہ کامل مومن کی علامت ہے، مومن کامل کی علامت ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں محبت سے مراد جو ہے محبت ایمانی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی بزرگی، قدر و عظمت اور آپ کے احسان و مہربانی جو کہ قلب مومن میں پیدا ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ یہ سرکار کے تعلق سے ہو.
بہرحال مراد جو بھی ہو، خلاصہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عقلاً، فطرتاً اور طبیعتاً سب سے زیادہ محبت ہو، اور سب سے زیادہ عقیدت ہو، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا سے زیادہ، نام اور ہر چیز سے زیادہ سرکار کی محبت ہونا، یہ مومن کامل کی علامت بتائی گئی۔ اچھا، اور ایک پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ حدیث پاک ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا اللہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان تلقی فی النار۔ یہ لفظ کیا ہے؟ بہرحال آگے چلے، اس کے بعد میں وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی حدیث پاک جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس میں تین خصلتیں ہوں گی، تین عادتیں ہوں گی، وہ ایمان کی لذت پا لیں گا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے وہ تین چیز؟ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ و رسول تمام ما سوا سے زیادہ پیارے ہوں، یعنی اللہ و رسول کی محبت و عقیدت تمام عالم سے زیادہ اس کے دل میں ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا، ومن احب عبدا لا يحبه الا اللہ، اور جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، ٹھیک ہے، حب للہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے ہی محبت اور اللہ کے لیے ہی کسی سے عداوت رکھی جائے، تو یہ ایمان کے اکملیت کی جو ہے دلیل ہوتی ہے۔ تو وہی فرمایا گیا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی لذتوں کو، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ وہ پہلی چیز ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت و عقیدت تمام جہاں سے زیادہ اس کے دل میں ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے، کسی مسلمان سے، تو وہ کسی سے بھی دشمنی کرتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان سے تو تین دن سے زیادہ بات سلام و کلام قطع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی سے بھی یہ مراد ہے کہ کسی سے بھی اگر دشمنی بھی کیا جاتا ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، تو یہ ایمان کی حلاوت پانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ پھر آگے فرمایا گیا، وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ جو کفر میں لوٹ جانا، ٹھیک ہے، جبکہ رب نے اس نے بچا لیا ہے ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانے، یعنی کفر میں پلٹ جانے کو ایسا برا جانے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، ایمان کا، اسلام کے جو ہے دامن میں، اسلام کے چمن میں اس کو پیدا فرما دیا، تو اس کے بعد یہ کفر میں لوٹ جانے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں برا جانے کو برا، اس سے بھی بلکہ سخت، اس سے بھی زیادہ کراہت محسوس کریں، اس لیے کہ آگ جو ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جان کے دشمن ہے، جان کو جلا ڈالے گی، لیکن کفر کی طرف جانا گویا آپ کے ایمان کو وہ کھا جائے گا، اور ایمان کھا گیا تو پھر اس کے بعد آگ بھی ہوگی اور دیگر اور مصیبتیں بھی ہوں گی۔ تو یہ حدیث پاک کی کچھ تفصیل ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے لیے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ محبت ہو، اور ایمان کی دیکھیں خصلتیں اسے ہی میسر آئیں گی نا جس کی روح اور جس کے جو ہے روحانیت زندہ ہوگی، جس کے اندر اس کی روح زندہ ہوگی،
چونکہ دیکھیں غذا جو ہوتی ہے، کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں، جو جس کا جسم سالم ہوتا ہے، صحیح طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، تو اس کو غذا کی لذتیں محسوس ہوتی ہے جسم میں، ہے نا. جسمانی کے معاملات یہ ہیں. اب روحانیت آپ کو میسر تبھی آئیں گے جب آپ کا روح جو ہے زندہ ہو، اور روح زندہ رہے گا تو ان چیزوں کو کرنے سے آپ کے اندر روحانیت کی حلاوت جو آپ کے اندر محسوس آپ کریں گے. پھر جب یہ چیزیں آ جائیں گی ایمان کی حلاوت، اس کے بعد جاڑے میں ٹھنڈا میں وضو کرنا بھی تکلیف دہ نہیں ہوگا، گرمیوں میں روزہ رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، ہے نا. اور زکوٰۃ نکالنا بھی گرا نہیں گزرے گا، اور حج کرنا بھی دھوپ میں چلنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی آسان لگیں گے. تو ساری چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب اللہ اور رسول کی رضا کے لیے جب سب کام ہوتے ہیں تو ساری چیزیں آرام اور آسان ہو جایا کرتی ہے. اور جب اللہ کی محبت اور روحانیت کا جو ہے مادہ کم ہوتا ہے تو پھر آدمی کو یہ ساری چیزیں بہت بوجھ لگتی ہے اور بہت مطلب مشقتیں لگتی ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو ایمان کی حلاوت سے مستفیض فرمائے. وما علینا الا البلاغ.